کلیسیائی رہنماؤں کے لیے پالوس کی ہدایات۔ ایک بار روم میں قید ہونے سے پہلے پالوس اپنے ساتھی تھیموتھیس کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اس نے تھیموتھیس سے درخواست کی کہ وہ افسس شہر میں ٹھہرا رہے جبکہ وہ خود ایک دوسرے ملک کا سفر کرے۔ پالوس نے اسے ہدایت دی تھی، وہاں بعض لوگوں کو تاکید کرو کہ وہ اس تعلیم کے خلاف کوئی مخالف تعلیم نہ دیں جو میں نے پہلے انہیں سکھائی ہے۔ پالوس نے اپنے ایک اور ساتھی تیتس کو ایک دوسرے ملک بھیجا۔ پالوس نے اس سے کہا، ہر شہر میں ہماری خدمت کو مکمل کرو اور مسیحیوں کے لیے بزرگوں کو مقرر کرو۔ بعد میں پالوس نے قید خانے سے تھیموتھیس کو ایک خط لکھا۔ اس نے کہا، میرے سبب سے شرمندہ نہ ہو، بلکہ جب تم لوگوں کو یسوع کی خوشخبری سناتے ہو تو دکھ اٹھانے میں میرے ساتھ شریک ہو۔ تھیموتھیس، برائے کرم جلد میرے پاس آنے کی کوشش کرنا۔ میرے دوسرے ساتھی مجھے چھوڑ چکے ہیں۔ میری بھاری چادر بھی ساتھ لے آنا کیونکہ یہاں بہت سردی ہے، اور وہ صحائف کے تومار بھی لے آنا جو اس وقت پیچھے رہ گئے تھے جب ان لوگوں نے مجھے گرفتار کیا تھا جو ہمارے خداوند یسوع سے محبت نہیں رکھتے۔ یہ یسوع ہی تھا جس نے مجھے اپنی خوشخبری کی منادی اور تعلیم دینے کے لیے چنا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے دکھ اٹھانا پڑتا ہے، لیکن میں شرمندہ نہیں ہوں کیونکہ میں اس یسوع کو جانتا ہوں جس پر میں نے اپنا بھروسہ رکھا ہے۔ یسوع تمہیں مضبوط بنائے۔ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں اور دوسرے لوگوں کو اس خدمت کے لیے کس طرح تربیت دی ہے۔ تم بھی لوگوں کو اسی طرح تربیت دو تاکہ وہ آگے دوسروں کو اسی طرح تربیت دے سکیں۔ ان خواہشات اور کاموں سے بچو جن کی طرف نوجوان اکثر مائل ہوتے ہیں۔ نیک اور راست کام کرتے رہو، خدا کے وعدوں پر ایمان رکھو، دوسروں سے محبت کرو اور ان لوگوں کے ساتھ صلح اور امن سے زندگی بسر کرو جو یسوع کی فرما برداری کرتے ہیں۔ مقدس کلام سے مسلسل تعلیم دیتے رہو، دوسروں کی مدد کرو کہ وہ یسوع کے احکام پر عمل کریں، اپنے آپ پر قابو رکھو، اپنی خدمت اچھی طرح انجام دو، لوگوں کو خوشخبری سناؤ اور اپنا کام مکمل کرو۔ میں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے قربانی کے طور پر پیش کر دیا ہے۔ ممکن ہے کہ میں جلد مر جاؤں۔ میں یسوع کے ساتھ وفادار رہا ہوں اور میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ جب یسوع دوبارہ زمین پر آئے گا تو وہ مجھے میرے راست اور نیک کاموں کا اجر دے گا، اور وہ ایسا ہی ان سب کے ساتھ بھی کرے گا جو اس کی واپسی کے منتظر ہیں۔ جب شہنشاہ کے سامنے میرا مقدمہ پیش ہوا تو کسی نے بھی میرا ساتھ نہ دیا اور نہ ہی میری حمایت میں بات کی، لیکن خداوند یسوع خود میرے ساتھ تھا اور اس نے مجھے قوت بخشی تاکہ میں خوشخبری کا پیغام سنا سکوں، یہاں تک کہ شہنشاہ کے سامنے بھی۔ شہنشاہ نے مجھے قتل نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ خداوند یسوع ہمیشہ مجھے ہر برے کام اور ہر خطرے سے محفوظ رکھے گا۔ وہ مجھے سلامتی کے ساتھ اپنے آسمانی بادشاہی میں پہنچائے گا۔ ہم ہمیشہ اس کا شکر اور حمد کرتے رہیں گے۔ پالوس کا سفر قید، مصیبتوں اور مخالفتوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس نے آخر تک اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اس کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، مسیح کے ساتھ وفاداری کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ پالوس نے اپنی دوڑ پوری کی، ایمان کو مضبوط رکھا اور اپنے پیچھے ایک ایسی گواہی چھوڑ گیا جو آج بھی لاکھوں لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔